اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر اینڈ سسٹرس، ہمیں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں، جب ہم اپنے لوگ گھر جاتے ہیں نا، تو ہم لوگ اپنے گھر والوں سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے کیا بنایا ہے، تم نے یہ کام کیا، تم نے وہ والا کام کیا، میں تمہیں وہ کام کہہ کر گیا تھا، یہ کام کیا تم نے۔ تو مائی ڈیئر سسٹر، جس باقاعدگی سے ہم یہ لوگ پوچھتے ہیں، تو کیا کبھی ہم لوگوں نے اپنے گھر والوں سے دین کے متعلق پوچھا؟ تو مائی ڈیئر سسٹرز، آج کا جو ایک بہت بڑا المیہ نا، وہ یہ ہے کہ آج اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں لوگ اس چیز کا تو افسوس کر رہے ہیں کہ یار 5 روپے بجلی کا یونٹ مہنگا ہو گیا۔ افسوس اس چیز کا ہے لوگوں کو کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا۔ افسوس یہ لوگ کر رہے ہیں کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ تو مائی سے یہ بات سمجھنی چاہیے، ایک بہت ہی غلط وہ تھی ہماری سوچ تھی، بلکہ افسوس تو ہمیں اس بات کا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے میرے گھر سے نماز کے سجدے کی توفیق کھینچ لی۔ افسوس تو ہمیں اس چیز کا کرنا چاہیے تھا، اللہ نے میرے گھر سے ذکر و تسبیحات کی توفیق کھینچ لی۔ افسوس تو اس بات کا کرنا چاہیے تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت مجھ سے اٹھ گئی میرے گھر سے۔ تو اس چیز کا افسوس ہونا چاہیے تھا میڈم سسٹرز، ہمیں یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے تھی، لیکن ہم لوگ اسی کو اوپر سے پوچھ ڈال دیا۔ تو اور دیکھیں، دوسری بات یہ افسوس تو یہ ہے کہ آج والدین کی اگلی اولاد بول رہی ہے، ان سے بدتمیزی کر رہی ہے، اس چیز کا افسوس ہونا چاہیے تھا۔ بیوی خامن سے کہہ رہے جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری زندگی تنگ ہو کر رہ گئی ہے، مشکلوں میں آ گئی ہوں میں، یہاں پہ تو فقیروں کی طرح رہ رہی ہوں، اس چیز کا افسوس ہونا چاہیے تھا۔ آپس میں محبت چلی گئی، اتفاق چلا گیا، تو ہمارے سے یہ چیز وہ ہمیں سمجھنی چاہیے تھی۔ اور دیکھیے، ہمارے ہاں ایک لوگوں کا ایک طبقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا کی ہی زندگی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں بس آخرت کی ہی زندگی ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیے، دونوں جو انتہائیاں بہت ہی غلط ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، اور مجھے جہنم کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ یہ ہے اللہ سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتے ہیں اے میرا بندہ، جب تو یہ کام کرے گا نا، دنیا میں بھی عافیت مانگے گا، آخرت میں بھی مانگے گا، تو میں تجھے دنیا اور آخرت دونوں کا دلہا بنا دوں گا۔ تو دنیا میں بھی راضی ہو جائے گا، آخرت میں بھی راضی ہوگا کہ اللہ میرا بندہ تو کبھی مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، میں تیری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، میں تیرے رزق میں برکت عطا فرماؤں گا، تیری عمر میں برکت عطا فرماؤں گا، تیری زندگی میں سکون عطا فرماؤں گا۔ میرا بندہ کبھی میرے پاس آ تو صحیح، تو میرا بندہ بن کے دکھا، میں تجھے اپنا رب بن کر دکھاؤں گا، تو اس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرماؤں گا، تیری تمام مشکلیں میں دور فرما دوں گا۔ تو میڈم سسٹر، یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ ہے اس دعا کا مقصد۔ تو دیکھیں، آج ہم چیزیں لوگوں نے یہ دعا چھوڑ دی۔ تو اگر دیکھیں، اگر آپ کو یہ عربی میں دعا نہیں آتی نا، تو آپ اردو میں مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا فرما، مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ تو میں سے یہ دعا، اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی، آپ اس میں مانگ لیں، اردو میں مانگ لیں۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، قرآن پاک کی ایک اور دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربنا ہب لنا، اللہ تعالیٰ مجھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ تعالیٰ مجھے، میری زوجین کو، میرے گھر والوں کو، میری بیویوں کو، وذریاتنا، اور میری اولاد کو کیا بنا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آج دیکھیں، لوگ اس وجہ سے پریشان ہے کہ جی میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، میری بیوی ایسی ہو گئی ہے، میری بیوی نیک نہیں ہے، وہ بچہ لینا ہے۔ یہ ہے اللہ سے ہم خود دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا، اللہ تعالیٰ میری بیوی کو ایسا بنا، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو ایسا بنا۔ کیسا؟ کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی ان کو ٹھنڈک بنا اور متقیوں کا امام بنا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اب یہ وہی بات اگر عربی میں نہیں آتی، اردو میں پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو کیا بنا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ تو ہماری سسٹرز، اللہ تعالیٰ نے تو اتنی ہمیں بہترین دعا بتائی ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یار لوگ اس سے کہہ دے میرے بچے کی ادھر نوکری لگوا دو، یار اس سے کہہ دو میرا یہ بچے کا ایک کام کروا دو، میری نوکری لگوا دو۔ تو ہماری سسٹرز، اللہ تعالیٰ نے جب ہماری اتنا بڑا رتبہ رکھ دیا کہ میں ان کو متقیوں کا امام بناؤں گا، تو بلکہ ہمیں بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نیک بنا، میرے بچوں کو کیا بنا؟ امام کعبہ بنا،
میرے بچوں کو مؤذن بنا امام کا، وہاں کا، مکہ کا. تمہارے جیسے حرم شریف میں اگر ہم تراویح پڑھانے والے بن جائیں، اگر ہم مسجد نبوی میں تراویح پڑھانے والے بن جائیں، وہاں پہ مؤذن بن جائیں، وہاں کے امام بن جائیں، یہ دعا کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے، تعالیٰ میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بنا، بیت اللہ شریف کا امام بنا، وہاں کا مؤذن بنا، وہاں کا تراویح پڑھانے والا بنا. ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے تھی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اسے پشے پوش ڈال دیا. تو میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتائی یہ دعا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ ملتی ہے، قرآن پاک میں کلیئر کٹ دعا بتائی گئی ہے. تو ہمارے سے ہمیں بات یہ سمجھنی چاہیے، اللہ سے ہمیں یہ مانگنا چاہیے. تو یہ چیز ہے، یہ چیز اللہ سے مانگیں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی میں سکون عطا فرمائیں گے، کیسے آپ کی تمام مشکلیں دور ہوں گی، کیسے تمام آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.